بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ سیرت حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جو کہ ہمارے آج کے اس مختصر سے لیکچر کا عنوان قرار پایا ہے۔ اس سے قبل کہ میں حضرت کی سیرت پر کچھ بات کہوں، کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، یا چونکہ میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سطح پر آ کر اگر بات کی جائے، یعنی کہ اس سے قبل کہ میں آپ کو سرکار حضرت ابو طالب کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کلمہ سیرت کو بیان کروں کہ سیرت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم عموماً جب کبھی سیرت شناسی کے عنوان سے کسی شخصیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عموماً تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، جو کہ یقیناً علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعات ہوتے ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں کہ جو کہ فی زمانہ ان حضرت کو یا اس شخصیت کو جو ان کو فیس کرنے پڑے، جن سے ان کا واسطہ پڑا، تو ان گزرے ہوئے واقعات کو لکھ دینا یعنی تاریخ ہوا۔ اور ہم تاریخ کو پڑھنے کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ اصلاً سیرت مادہ سیر سے ہے۔ سیر یعنی چلنا پھرنا، عربی میں سیر چلنے کو کہتے ہیں، چلنے پھرنے کو کہتے ہیں۔ یہی لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جسے آپ سیر پڑھتے ہیں نا، کہ سیر کو چلیں، تو سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا، ہاں، تو وہ سیر کہلاتا ہے۔ یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے وہاں چلے گئے، یہ سیر ہے۔ لیکن جب اس کو اس تا کے ساتھ سیرتا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر سیر کا مطلب چلنا ہے تو سیرتا کا مطلب کیا ہوگا؟ مثال دوں، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جلسہ ہے۔ جلسہ مطلب بیٹھنا، جلسہ جس بیٹھنے کے عنوان سے آتا ہے۔ اگر اسی کو میں جلسہ پڑھوں تو اس کا مطلب ہوگا بیٹھنے کا انداز۔ جلسہ بیٹھنا، جلسہ بیٹھنے کا انداز۔ تو سیر چلنا پھرنا اور سیرتا چلنے کا انداز، یعنی اب ایک فعل پیغمبر ہوا، فعل ائمہ ہوا، یا کسی شخصیت کا فعل ہوا، یہ اس کا عمل ہے جو کہ تاریخ میں لکھا ہے۔ عمل ہے، سیرت نہیں ہے۔ عمل اور ہے، سیرت اور ہے۔
عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ عمل ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ کیوں کیا، اس کیوں کا جواب سیرت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے سیرت میں کہ سیرت طرز عمل، انداز عمل اور روش کا نام ہے۔ انداز عمل کا نام ہے۔ عمل تاریخ میں لکھا ہے، انداز عمل تاریخ میں کم لکھا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے، سیرت کے عنوان سے یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے، یہاں بڑھے، یہاں پر جوانی گزاری، یہاں ازدواج ہوا، یہاں پر جناب بڑھاپا گزرا اور یہاں انتقال ہوا اور یہاں مدفون ہیں، یہ قبر ہے۔ حاکم کا نام یہ تھا، زوجہ کا نام یہ تھا، اولادیں اتنی تھیں۔ یہ تو وہ شناختی کارڈ اور نادرہ کی انفارمیشن ہے جو کہ کسی فارم کو فل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت شناسی کے لیے انداز عمل کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ فلاں شخصیت یہ کام کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، یہ سیرت ہے۔ تاریخ نویسوں نے تاریخ لکھ دی، سیرت نویسوں نے بھی تاریخ لکھ دی، نہیں لکھی تو سیرت نہیں لکھی۔ تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اب سیرت سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ انداز عمل کا نام سیرت ہے، طرز عمل کا نام سیرت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ یہ پایا جاتا ہے کہ عمومی طور پر جب کبھی مباحث یا بحث یا ڈسکشن کیا جاتا ہے تو اس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بڑے عامیانہ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایک ایسا موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اصلاً مطلوب نہیں ہوتا، روح اسلام وہ مطلب نہیں ہے۔ مثلا میں مثال دوں، مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز کے اوپر عموماً رمضان المبارک کی نشریات جیسے ہی شروع ہوئیں تو انہوں نے کیا فارمیٹ زیادہ تر چینلز نے اپنایا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بس ایک بد حجاب قسم کی خاتون کو سامنے بٹھا دیا ہوتا ہے اور وہ کچھ سوال اور جواب کر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں کچھ علماء کو بھی اگر بٹھا لیا ہے تو جو مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں ماہ مبارک سیام میں، تو وہ یہ مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوں گے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ رسول اللہ کا نام لیا جائے تو انگوٹھوں کو چومنا ہے یا نہیں چومنا ہے؟ اگر کیلوں کو رکھنا ہے تو اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا؟ قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہے کہیں؟ یہ ہمارے موضوعات قرار پائیں گے۔ اگر چھپکلی مارنا ہے تو کتنے ضربوں سے چھپکلی کو مارا جا سکتا ہے؟ یہ چینلز کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں ماہ مبارکہ رمضان میں، آپ سب کچھ ڈسکس کریں گے کہ جناب شیعہ ہیں آپ، اچھا آپ تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھا آپ روزہ پہلے کیوں کھول رہے ہیں بعد میں کیوں نہیں کھول رہے ہیں۔ یہ موضوعات یعنی جب معلوم چلا کہ سامنے کوئی تشیع اہل تشیع عالم بیٹھے ہیں تو ان سے سوال یہ ہوگا اچھا آپ اہل تشیع ہیں تو یہ بتائیے تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے یہاں تراویح کیوں نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے یہاں جناب یہ حکم کیوں ہے، آپ کے یہاں طلاق کا یہ حکم ایسا کیسے ہے، آپ کے یہاں جو ہے متع کیا ہوتا ہے۔ تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ کوئی فقہی مکتب ہے، یعنی وہ مکاتب کے جو کہ 150 سال 250 سال کے بعد ایک دم وجود میں آتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، انہی 4 میں سے ایک آپ بھی ہیں 5ویں، اور آپ کا مکتب جو ہے وہ کوئی فقہی مکتب ہے جو 200 سال کے بعد وجود میں آ رہا ہے۔ تو آپ کی جو اصل ہے، اگر کسی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ لیا کہ اچھا یہ جناب آ گئے ہیں اور یہ اہل تشیع ہیں، تو فوراً نظر پڑے گی کہ سجدے کے پہ سب آپ کیوں سجدہ کر رہے ہیں۔ پلٹ کر آپ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جماعت میں جن لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کسی نے یہاں باندھے تھے، کسی نے یہاں باندھے تھے، کسی نے یہاں باندھے ہوئے تھے، تو ان میں سے اصل جگہ کہاں ہے جہاں پر ہاتھ باندھنا ہے؟ آپ نے تو کوئی سوال نہ کیا، تو اس نے پلٹ کر کیوں سوال کیا کہ یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ مسئلے تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ تو فقہی مسائل تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے مکتب کی بنیاد یہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ اہل تشیع، اچھا آپ ماتم کرتے ہیں، میرے مکتب کی بنیاد ماتم نہیں ہے۔ جو میرے مکتب کی بنیاد ہے، غور کیجئے کون ہے بہت باریکی سے ایسا کام کر رہا ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان آپس میں بیٹھیں اور جہاں رشد اور ہدایت کی بات ہو وہ تمام وہ باتیں کریں کہ جو کہ اصل مکتب، اصل روح اسلام نہیں ہے۔ ان کو جس کو آپ کہتے ہیں پیٹی ایشوز میں پھنسا دیا جائے کہ اس کی نظر کبھی بھی وہاں نہ ہو سکے۔
آپ جب کبھی بھی کسی فورم پر اپنے آپ کا تعارف کرائیں گے تو یہ کہتے ہوئے کرا رہے ہوں گے، ثابت کر رہے ہوں گے کہ سجدے کا پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور جناب وہاں جا کر غم میں ماتم بھی کیا جاتا ہے، یہاں پر رویا جاتا ہے۔ آپ کے مکتب کی بنیاد یہ نہیں ہے، آپ کے مکتب کی بنیاد، آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ وہاں پر آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کو الجھا دیا ہے کسی اور چیزوں میں، اور ہم بھی الجھ گئے۔ جیسے ہی ایام عزا آیا یا آنا ابھی چند دن ہیں تو جناب سوشل میڈیا پر پوسٹ چلنا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں تمام کے تمام اس انداز کے سوالات ہوں گے کہ جو کہ آپ کی عزاداری سے اور اس کے بھی کچھ جزیات سے متعلق ہو جائیں گے، اور ہم اپنے پوری شدت کے ساتھ ان کو ثابت کرنے کے لیے پورے 2 مہینہ 8 دن اس میں گزار دیں گے۔ کبھی کسی فلاں شخصیت کا نام لے لیا جائے گا کہ آپ کے ہاں ان کا کیا احترام ہے، اب ہم ان کے احترام کو ثابت کرنے لگیں گے، ہم یہ ثابت کرنے لگیں گے کہ جناب ہم بھی مانتے ہیں انہیں، اور ہم جناب یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ آپ ہر فورم پر یہ بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں، ہم اصحاب کو سب و شتم نہیں کرتے۔ آپ کا پورا ٹائم گزر جائے گا، تبلیغات کا پورا 2 مہینہ 8 دن جو خاص تھا وہ اس بات میں گزر جائے گا کہ میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میرا قرآن بھی الگ نہیں ہے، میرے پارے بھی 40 نہیں ہیں، یہی ثابت کرتے ہوئے آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ اور نہیں کر سکیں گے بات تو آپ وہ بات نہیں کر سکیں گے جو آپ کی اصل ہے۔ ایسی باتوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی سوال نامہ ہمارے سامنے آئے اور اس میں پوچھا جائے کہ جناب یہ فلاں کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو لکھا ہے کہ جناب امام زمان آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہوگا اپنی طرف بلانے کے لیے، امام ان کی گردن اڑا دیں گے۔ اب ہم اس کا جواب دینے لگ جائیں کہ نہیں دیکھو امام نے یہ کیا تھا، امام نے یہ کہا تھا۔ اس بات کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو یہ ثابت کروں کہ امام نے کیا کیا تھا، اس لیے کہ اس نے تو یہ کام کیا ہی اسی لیے ہے کہ جو تمہارا اصل ہدف ہے تم اس سے ہٹ کر ان مسائل میں گھر جاؤ۔ ایسی باتوں کا جواب یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے تھے وہ اور شد و مت سے کرنا شروع کر دو۔ میں اپنی بات کا جواب دوں یا واضح کروں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک سوال نامہ اس انداز کا آیا اور کہا کہ اس کا جواب مجھ سے مانگا گیا کہ دے دیجئے، تو میں نے اپنے استاد میرے اس انداز سے نہیں رہے تھے کہ میں نے ان کے پاس بہت عرصہ کہیں پڑھا ہو، لیکن میں نے ان سے سیکھا بہت ہے، اور روایت کے جملے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی کوئی سکھائے تو وہ تمہارے استاد ہیں۔ تو ہمارے ان استاد نے کیا کہا کہ یہ جو سوالات آپ کے پرچے میں موجود ہیں نا، یہ جو تقریباً کوئی 30-35 کے قریب سوال ہیں، یہ 30-35 سوال نہیں ہیں، ان سوالوں کے پیچھے 100 سوال اور ہیں، اور جب ان کا جواب آپ دیں گے تو ان 100 جوابوں کے پیچھے 200 سوال اور ہوں گے، اور ان 200 سوالوں کے جواب جب آپ دیں گے تو پیچھے 400 سوال اور ہوں گے، اور آپ کی عمر گزر جائے گی انہی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے جانتے۔ اور اگر آپ نے بہت اچھا جواب دے بھی دیا، ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے 4-5 سال کے اندر، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے؟ جی نہیں، آپ ناکام ہو گئے، اس لیے کہ دشمن چاہتا ہی یہی تھا کہ ان 5-6 سالوں میں بیٹھ کر آپ کچھ نہ کریں، ان سوالوں کے جواب دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے موضوعات اسی انداز کے بیان ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے یعنی کہ جو انہوں نے استاد نے بیان کیا کہ ان سوالوں کے جواب یہ ہیں کہ جو فلسفہ امامت آپ رکھتے ہیں، جس انداز کا فلسفہ امامت آپ رکھتے ہیں، اپنی اصل پر قائم رہیں اور کھل کر اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، بجائے یہ کہ بیٹھ کر سوالوں کے جواب دے رہے ہوں۔ اس لیے کہ سوالوں کے جواب جو مانگ رہا ہے وہ ہے کہ جو سو نہیں رہا ہے، سوتا ہوا بنا ہوا ہے۔ جو شخص سو رہا ہو اسے جگانا آسان ہے، لیکن جو سویا ہوا بنا ہوا ہو اسے جگانا ناممکن ہے۔ اسے کیسے جگائیں گے؟ جتنی آوازیں دے دیجئے، وہ تو سوتا ہوا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمیں مختلف معاملات میں الجھایا جاتا ہے، اصل مسلک اصل جگہ سے ہٹایا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ سازش ہر فورم پر کی جاتی ہے۔ پاکستان کو بھی یہ مسائل درپیش ہیں۔ آج پاکستان جب جاتا ہے
اقوام متحدہ میں یا مختلف ممالک میں اور بیان کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، تو وہاں بھارت نے کیا چال چلی ہوئی ہے؟ وہاں یہ چال چلی ہوئی ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن کرایا ہوا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو خطے کے اندر دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اور ہم جا کر بجائے کشمیر کی بات کریں ہم اپنی صفائی دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کام جو بھارت ہمارے ساتھ کرتا ہے، اگر عالم اسلام کی، اگر عالم اقوام کی بات کی جائے تو وہ عالم اسلام کو اس چیز میں پھنسائی ہوئی ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے اور دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کاندھوں پر ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری تو یہی تھی کہ مجھے لوگوں کو بلانا تھا اس راستے کی طرف، اس رشد اور ہدایت کے راستے کی طرف، بجائے یہ کہ میں رشد اور ہدایت کی راستے کی طرف بلاؤں، میں اپنی صفائی دینے پر لگ گیا کہ تمہاری عمر گزر جائے گی اپنے اوپر یہ صفائی دیتے ہوئے۔ تو بالکل اسی قسم کی سازشیں جو ہیں وہ کچھ کرداروں کے لیے بھی ہوئی ہیں۔ بہت توجہ، تاریخ میں کچھ افراد ہوتے ہیں، افراد تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان افراد میں کردار بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، افراد بہت سے افراد ہوں گے، کروڑوں افراد گزر گئے، لیکن ان کروڑوں افراد کے اندر سے اگر کردار ڈھونڈیں گے تو چند کردار نظر آئیں گے، اور جو وہ کردار نظر آئیں گے اس کردار کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کردار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انفرادی نہیں ہوتا ہے، وہ کردار اس سے پہلے بھی تھا، اس وقت بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا۔ فرد تھا، چلا جائے گا، فرد واپس نہیں آتا، لیکن کردار واپس آتا ہے۔ کردار نسلوں میں پینیٹریٹ کرتا ہے، کردار نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نے یہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یقیناً یزید پلٹ کر واپس نہیں آئے گا لیکن یزیدیت آئے گی۔ وہ جو کربلا میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یقیناً امام حسین شہید ہو گئے، میں ظاہری انداز سے بات کر رہا ہوں، انہیں قتل کر دیا گیا، اب میرے سامنے اس انداز سے وہ نہیں آئے، لیکن کردار موجود ہے، حسینی کردار موجود ہے، یہ ہر دور میں موجود ہے۔ اور حسینی کردار بھی کوئی 61 ہجری میں نہیں بن رہا ہے، 61 ہجری یا 2 ہجری سے شروع نہیں ہو رہا ہے، یہ وہی کردار ہے۔ کون سا کردار ہے؟ یہ وہ کردار ہے جو کہ الہی بندگان کا کردار ہے، یعنی کہ اگر اس کو تاریخ میں دیکھنا چاہو تو تمہیں کہیں ابراہیم کی صورت میں نظر آئے گا، کہیں موسیٰ کی صورت میں نظر آئے گا، سامنے کبھی فرعون یزیدیت کی صورت میں فرعون نظر آئے گا، کبھی تمہیں نمرود نظر آئے گا یزیدیت کی صورت میں۔ تو گویا یہ 2 کردار ہوئے۔ تو یہ جو کربلا ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہو رہی، 2 کرداروں کی جنگ ہو رہی ہے، اور آج تقاضا کر رہی ہے آج کی 1443 ہجری بھی کہ حسینی کردار کو اپنایا جائے۔ اب تو بات کھل کر واضح ہو گئی ہے، یہ نہ بتلاؤ کہ حسینی یہ مسلمان ہو، کون سے مسلمان ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، یہ بتاؤ حسینی مسلمان ہو یا یزیدی مسلمان ہو۔ اب تو تفریق بھی یہی ہو رہی ہے، ختم ہو گئے سارے دور، دیر از نو نیوٹرل گراؤنڈ۔ حسین کے خیمے میں ہو یا حسین کے خیمے سے باہر ہو، تم لاکھ محب سہی، خیمہ کون سا ہے؟ تمہارے دل میں لاکھ محبت سہی، تمہارے دل میں لاکھ احترام سہی کہ تم بغیر وضو کے مولا حسین کی والدہ کا نام نہیں لے رہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ شب عاشور آ گئی ہے، خیمہ نہیں بدلا، تو وہ محبت نہیں بچائے گی جب تک کہ خیمہ نہ بدل لو۔ اپنے خیمے کو چھوڑو اور ہجرت کرو حسین کے خیمے کی طرف، سفر نہ کرو، ہجرت کرو۔ سفر کرنے والا واپس لوٹتا ہے، ہجرت کرنے والا واپس نہیں لوٹتا ہے۔ تو بس اتنے موضوعات کی طرف جہاں میں نے آپ کو متوجہ کیا
کہ جہاں پر ہمارے ٹی وی چینلز بھی ماہ مبارک سیام کی نشریات کے موضوعات یہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ آج ہم یہ کردار یہ جو بیان کر رہے ہیں، ابھی عید آنے والی ہے، اگر ہم نے یہاں پر عفت، پاک دامنی اور حیا پر بات کر لی تو پھر کس منہ سے اسی چینل کے اوپر وہ فیشن ڈیزائنرز کو بلائیں گے؟ کس منہ سے ہم ان چیزوں کا پرچار کریں گے؟ ہمیں عید کی جو ریونیو ہے وہ بھی تو کلیکٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے میڈیا کو جو کہ طاغوت کا کردار ادا کرتا ہے، اسے اتنا اسلام چاہیے جس سے اس کی دکان بند نہیں ہوتی ہو، جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک کو اتنی اسلامک بینکنگ چاہیے جس سے اس کا سودی نظام متاثر نہ ہوتا ہو۔ جہاں سودی نظام متاثر ہوگا وہاں پر اسلامی بینکنگ نہیں چاہیے، ہمیں اتنا اسلام چاہیے جس سے میرا دال دلیا چلتا رہے، لیکن جہاں میری دکان بند ہونے والی ہوگی میں روک دوں گا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع کی گہرائی میں جاؤں، میں تو اشارے کر رہا ہوں۔ انہی کرداروں میں سے ایک کردار سرکار حضرت ابو طالب کا ہے کہ میں سرکار حضرت ابو طالب کا نام جیسے ہی لوں گا ویسے ہی بحث شروع ہو جائے گی، کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ ارے تمہیں بیان کیا کرنا تھا حضرت ابو طالب کے کردار کو، اور تمہیں کہاں پھنسا دیا کہ قیامت تک یہی ثابت کرتے رہو گے کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اگر تم نے ثابت کر بھی دیا کہ کلمہ پڑھا تھا، کیا کمال کیا، تم نے تو دشمن کے ایجنڈے پہ عمل کیا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ایسی شخصیت کے لیے اگر تم کچھ بات کرو بھی تو یہ بات کرو کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، توہین حضرت ابو طالب ہے یہ بات کرنا۔ اگرچہ بات کی جاتی ہے، مختلف ممبروں سے بات کی جاتی ہے، کیوں مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے پر، ڈیفینسو ہو چکے ہیں، جبکہ کردار حضرت ابو طالب کیا ہے؟ کردار حضرت ابو طالب کو دیکھنے کے لیے ہمیں وہ تاریخ نہیں دیکھنی کہ جس کے اندر یہ مشرکین مکہ کہ جو زندگی گزار رہے تھے اپنے انداز سے، اور جب یہاں پہ نور اسلام روشن ہوا ہے اور ان کی دکانیں بند ہو گئیں سرداران قریش کی کتنے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ہمیں ملے جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ دشمنی جو اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ اپنائی جا رہی تھی، جب معاہدہ کر لیا گیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دینا ہے، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، اور اس شخصیت کو اپنے شہر سے در بدر کر دیا گیا، ان کے ساتھ ان کے تقریباً 35 سے 40 افراد، جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ان میں شامل ہیں، حضرت ابو طالب تو شامل ہیں ہی، اور ساتھ میں خود رسول اللہ اور ان کے دیگر بنی ہاشم، ان سب کو باہر کر دیا۔ عزیزو، بہت سخت ہے کردار کو پڑھنا۔ اگر تاریخ سے پڑھیں گے اور انہی لوگوں میں سے ظاہر مسلمان ہو جانے والے جب تاریخ لکھیں گے تو مجھے بتاؤ کیا تاریخ لکھیں گے؟ وہ حضرت ابو طالب کو کس نام سے یاد کریں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ ان کی کریکٹر ایسیسینیشن ہو، وہ تو چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کو پست کر کے بیان کیا جائے۔ کیوں؟ ان کی تو عمر گزر گئی اسی کام میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کردار نسلوں میں پینیٹریٹ ہوتا ہے، اور حضرت ابو طالب کسی فرد کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ حضرت خدیجہ کسی فرد کا نام نہیں، کردار کا نام ہے، اور اس کردار کو سمجھنے کے لیے مجھے بنی امیہ کی لکھی گئی تاریخ نہیں چاہیے، مجھے خدا کا قرآن چاہیے کہ خدا کا قرآن حضرت ابو طالب کے کردار کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ اور قرآن یہ اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پروردگار عالم جب رسول اللہ پر کیے گئے احسانات کو یاد دلا رہا ہو تو کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری کفالت نہیں کی؟ کس نے کفالت کی؟ رسول اللہ کی۔ کس قدر اچھا، یہاں ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ ہم اگر کسی کا نام لیتے ہیں اور کسی کی فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک چارج لگتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں کی توہین کر دی ہے۔ ارے بھائی، توہین کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔
میں بات کر رہا ہوں مثلا مثال کے طور پر تاریخ کی کتابوں میں بی بی حلیمہ کا نام لکھا ہے، ان میں لکھا ہے کہ چند اصباح، یعنی کہ چند روز، عربوں میں ایک رواج تھا کہ چند روز وہ کسی خاتون کی طرف، یعنی کہ کسی قبیلے کی کوئی خاتون ہے تو اس قبیلے کے بھی اثرات ان میں آ جائیں، تو شیر خوانی کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ تو چند اصباح، چند دنوں کے لیے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا۔ رسول اللہ نے ان کی آغوش میں چند دن گزارے ہیں۔ کتنے دن گزارے؟ چند دن۔ آج آپ اکثریت نعتوں کو سنیں گے تو آپ کو بی بی حلیمہ کا نام تو نظر آئے گا کہ جنہوں نے چند دن رسول اللہ کی پرورش کی ہے، اور جو 40 سال رسول اللہ کو پالتا رہا۔ نہیں نام سننے میں آئے گا تو انہی کا نام سننے نہیں آئے گا۔ 40 سال جس نے پالا، اور جس نے پالا وہ اس نے نہ پالا، خدا کہہ رہا ہے میں نے پالا ہے۔ جس طریقے سے بی بی مریم کی پرورش کرنے کے لیے پروردگار عالم کی یہ تدبیر تھی کہ حضرت زکریا کا انتخاب کیا گیا ہے، تو حضرت زکریا نے بی بی مریم مقدس کو پالا ہے، یہ خدا کا انتخاب تھا۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ کو کس نے پالنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اگر پلیں گے تو حضرت ابو طالب کی آغوش میں رسالت پل کر جوان ہو جائے گی۔ رسول اللہ کب سے، یعنی جو بعثت کے 7ویں سال یہ واقعہ ہوا ہے شعب ابی طالب کا۔ اللہ اکبر، یہ جو پالا جا رہا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے تو اس کی کفالت کر لیتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، یتیم تو بہت سے تھے نا۔ حضرت خاتم میں، ختمی مرتبت میں ایسا کچھ تو خاص ہے نا جس کی طرف ان کی نگاہ جا رہی ہے کہ یہ کون ہے۔ فقط رشتہ داری کی بنیاد پر تو نہیں پالا جا رہا نا، ذمہ داری کی بنیاد پر پالا جا رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ دار قرار دیا ہے تو پال کر جوان کریں گے، اور اس طرح سے پالیں گے۔ بہت توجہ، تمام تاریخ دانوں نے لکھا، کیا لکھا؟ کہا شعب ابی طالب کا احوال لکھتے ہیں کہ شعب کے باہر، جانتے ہیں نا سارے کفار تو باہر ہیں، اور سازش یہ ہوئی ہے کہ ان کو تو درے کے اندر محصور کر دیا ہے۔ رات کے وقت یہ جہاں پر کڑاکے کی جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے بہت شدید قسم کی، اور رات کو اتنی ہی کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، ایسے موسم کے اندر انہیں محصور کر دیا گیا ہے جہاں یہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ پلان یہ ہے کہ رسول اللہ کو ایک بہترین نیزہ برداروں کو جمع کیا گیا ہے کہ دور سے ہی نشانہ لیں گے اور رسول اللہ کو قتل کر دیں گے۔ اس سازش کا حضرت ابو طالب کو علم ہے، تو تمام تاریخ نویسوں نے لکھا۔ ذرا کردار ابو طالبی کو دیکھیے، تمام تاریخ دانوں نے لکھا، بہت توجہ رہے۔ رسول اللہ کی عمر مبارک کیا ہے اس وقت؟ میں نے کیا کہا؟ بعثت کے 7ویں سال آئے ہیں نا۔ 40 سال میں رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یعنی اعلان نبوت کتنے سال میں کیا؟ 40 سال۔ اور اعلان نبوت فرمانے کے 7 سال کے بعد اب آئے ہیں شعب ابی طالب میں۔ رسول اللہ کی عمر مبارک اب کیا ہو گئی ہے؟ 47 ایئرس، 47 سال۔ اور رسول اللہ کون ہیں؟ اگرچہ کہ رسول اللہ پیدائشی رسول اللہ ہیں، لیکن اب تو اعلان بھی کر چکے ہیں۔ لیکن اس پورے عرصے کے اندر دیکھیے گا، حضرت ابو طالب کا مرتبہ دیکھیے گا۔ اگر پروردگار رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَتَاكُمْ وَالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور جو دیں اسے لے لو۔ تم رسول اللہ سے کوسچن نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ وہ رسول کے جس کی اطاعت کا حکم پروردگار دے رہا ہے۔ 47 سال کے آپ ہو گئے ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ آپ کے اوپر ایک انداز سے ذرا یوں دیکھیے کہ حضرت ابو طالب ڈیسیشنز لے رہے ہیں کہ ہم کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، آپ کس بستر پر لیٹیں گے، کس پر نہیں لیٹیں گے۔ رسول اللہ پلٹ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ یہ ہیں حضرت ابو طالب۔
کیوں؟ اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری، پروٹیکشن کس نے دی ہے؟ حضرت ابو طالب نے، اور وہ حضرت ابو طالب نے نہیں دی ہے، خدا نے دی ہے، ذریعہ ابو طالب کو بنایا ہے۔ تو رسول اللہ کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کون ہے کہ جو میری پرورش کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور وسیلہ قرار دیا ہے اس نے سرکار حضرت ابو طالب کو۔ چنانچہ رات کا وقت ہے، کسی پہر میں آئے، رسول اللہ کو اٹھایا، کیا کہا؟ کہا اٹھیے فلاں جگہ چلے جائیے، اور یہاں کون ہوگا؟ یہاں کوئی اور نہیں، علی کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ پہر گزر گیا، حضرت ابو طالب کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ کتنے سال؟ 1 سال؟ جی نہیں۔ 2 سال؟ جی نہیں، 3 سال تقریباً۔ کیا ایکٹیویٹی ہے؟ کہا رات کو رسول اللہ کو اٹھاتے تھے، کہیں اور لٹا دیا، اور یہاں کس کو لٹا دیا؟ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو لٹا دیا۔ اب وہاں سے اٹھایا، ایک اور بیٹے کو لٹا دیا، ادھر سے اٹھایا، ادھر کسی اور بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ 47 ایئرس، بیٹوں کی عمریں بھی تقریباً وہی 40 عربوں میں 40 سال جو ہے وہ جوانی تصور ہوتی ہے نا، جوان کا مطلب 40 سال ہوتا ہے۔ جوانی کی نیند کا عالم کیا ہوتا ہے یہ آپ کسی جوان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو رات کو 3 بجے میں جگاؤں، اور جب آپ آنکھ کھولے جی کیا ہوا، تو میں کہوں گا سنو یہاں سے اٹھو وہاں جا کے سو جاؤ، تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، اس کام کے لیے جگایا تھا مجھے، بھئی یہاں سے اٹھ کے وہاں سو جاؤں، نیند تو چلی گئی نا، اب کیا نیند آئے گی آپ کو ہیں؟ کسی ایک لڑکے نے، کسی ایک بیٹے نے یہ جملہ کہا ہو کہ کیوں؟ یہ ہے اطاعت حضرت ابو طالب۔ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بہت سمجھو، بہت توجہ۔ اور کس کو اٹھایا ہے؟ رسول اللہ کو اٹھایا، کس کی جگہ لٹایا ہے؟ اپنے بیٹے کی جگہ لٹا دیا، بیٹے کو یہاں لٹا دیا۔ جوانی کا عالم ہے، بستر کا کیا عالم ہو، بیٹا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا پاک و پاکیزہ بستر ہے ابو طالب کے بیٹوں کا کہ کسی بھی بیٹے کو اٹھا کر رسول اللہ کو وہاں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ابو طالب کا گھرانہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالبی گھرانے کو پروردگار عالم نے کس انداز سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ بس عزیزو، یہاں ایک جملہ کہوں، تاریخ نے یہ تو لکھ دیا کہ ایک بیٹے کو اٹھایا، دوسرے بیٹے کو لٹایا، دوسرے بیٹے کو اٹھایا، تیسرے بیٹے کو لٹایا، لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ پوری رات تو ابو طالب کی یہی کرتے ہوئے گزر گئی، ابو طالب خود کب لیٹے۔ 3 سال آسان نہیں ہے اس انداز سے رسول اللہ کو محافظت کرنا۔ آج ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہے، جو متدین ہے، وہ قرض دار ہے حضرت ابو طالب کا۔ تم یہ بحث کرو گے کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو تم مقروض ہو اس کلمہ پڑھنے کے۔ کس کے مقروض ہو؟ ابو طالب کے، کہ اگر نہ ہوتے تمہیں یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ مجھ سے اگر پوچھے تو میں کردار ابو طالب کو اس انداز سے بیان کروں گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے صدق و صفا سے، الفت حق سے، محبت اور باطل سے نفرت کی بنیاد پر رسالت مآب کی پرورش کی ہے، جان کر کی ہے کہ کس کی پرورش کر رہا ہوں۔ بس عزیزوں، آپ کی نام اور نسب کے اندر، تواریخ کے اندر کچھ اختلاف ہے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں، نام کے اعتبار سے کہ آپ کا نام اسم مبارک ایک مقام کے اوپر عمران لکھا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نام وہی ابو طالب ہی ہے جس انداز سے آپ مشہور ہوئے، لیکن کچھ علماء نے عبد مناف بھی کہا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے، اس کی سورس کے لیے، اس کو بیک کرنے کے لیے جو روایت ہے ہمارے سامنے، وہ منتحی الاعمال اور عیان شیعہ اور عمدۃ الطالب کے اندر اور خود بہار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ وَوَصَّيْتُ مِن كُنِّيَّتُهُ عَبْدٍ مَنَّافٍ وَهُوَ ذُو التَّجَارِبِ، کہ میں نے، حضرت عبد المطلب کا قول نقل ہوا ہے کہ میں نے ابو طالب جیسے تجربے کار شخص کو عبداللہ کے
بیٹے کا جو مجھے عزیز اور محبوب تھا اور جس کی واپس آنے کی کوئی امید نہیں، یعنی کہ اگر یہ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، ایسا خزانہ ہے کہ اگر چلا گیا تو ہم اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکیں گے، اس کی پرورش میں نے عبد مناف کو دی ہے۔ تو وہاں پر حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو عبد المناف کہہ کر پکارا ہے، تو یہیں سے علماء نے لیا کہ ان کا گویا نام جو ہے وہ عبد مناف بھی تھا۔ لیکن بہرحال نام کچھ بھی رہا ہو، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اور سیرت الگ ہے۔ میرا موضوع تو سیرت ہے، نہ کہ تاریخ۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو نصرت ہے، جو حجت زمان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فقط لا الہ الا اللہ کہنا بہت مشکل تھا۔ وہ کفار جو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو کسی طریقے سے ان کے اس دعوے سے پیچھے کر دیں یا کوئی درمیان کی راہ نکال لیں، تو شروع میں تو بہت لالچ دی گئی، مال و زر پیش کرنے کی لالچ دی گئی، اور آئے اور درمیان میں کہ یہ لے لیجئے، یہ کر لیجئے، لیکن رسول اللہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، بچوں کی کتابوں کے اندر بھی خدا معلوم، اب تو وہ جو یکساں نصاب ہے اس میں سے چن چن کے ان واقعات کو نکال دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کے نصاب میں وہ واقعہ مجھے یاد ہے، بچوں کی دینیات میں بھی بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس وہ کفاران قریش آتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے کہو کہ باز آ جائے، ہم یہ دینے کو تیار ہیں، یہ دینے کو تیار ہیں۔ خود اس جملے پر ہی دیکھیے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا بدلے کیا ہو گیا ہے، تمہارا بھتیجا تمہارے خدا کو برا کہہ رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سب کے بت تو کعبے میں موجود ہیں، نہیں موجود تو بنی ہاشم کا کوئی بت موجود نہیں ہے، بنی ہاشم کا کوئی بت موجود نہیں ہے، یہ تمام بت غیروں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہم یہ پیسہ دینے کو تیار ہیں، اگر انہیں کوئی منصب چاہیے، سرداری چاہیے تو ہم سردار ماننے کو تیار ہیں، اگر کہیں شادی کرنی ہے کسی عورت سے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں، اس دعوے سے پیچھے ہو جائے۔ جواب کیا ملا؟ ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو بھی اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں اپنے اس دعوت کے اندر۔ ایسے شخص کہ جو کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے، بہت توجہ رہے، ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے کہ یہ تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر یہ تو سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، خدا معلوم میں برداشت کر سکوں نہ کر سکوں، میں ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جتنے بھی آج کل کے موجودہ حالات میں بھی دیکھیں، جس کو آپ، وہ لفظ ایسا ہے کہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، خیر وہ خاص ضرورت کے اندر یوز ہوتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے، آج یہاں ہے کل وہاں، پھر وہاں، اس کا کوئی اپنا ایک فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ کھڑا رہ سکے، جہاں اس کا مفاد ٹکراتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہونا جو کہ ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہے تو وہ فقط حضرت ابو طالب ہیں جو کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے میں بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ انہی کی پروٹیکشن کے اندر دعوت ذوالشیر ہو رہی ہے، یعنی پہلی دعوت اسلام۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سے منابع پڑھ رہا ہوں؟ یہ تو میں تاریخ، فقط تاریخ نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ وانظر عقیرۃ الاشربین، اپنے جو قرابت دار ہیں اقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، انظر انذار کرو، یہ اگر اپنے عشیر کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس دعوت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون ہے جو سامنے اتر کے سامنے آیا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ کس نے جمع کیا؟ ورنہ تو آپ کی پہلی دعوت ہی آگے نہیں جا پاتی۔
تو یقیناً کیا کہہ رہا تھا کہ جو متدین افراد ہیں ان کی گردنوں کے اوپر قرض ہے حضرت ابو طالب کا. چنانچہ پیغمبر نے خود فرمایا ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب. کہا اکرہو حتی اکرہو کراہت سے ہے، کہا کہ کوئی ایسی جب تک کہ حضرت ابو طالب حیات رہے تو کسی نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی ایسی پروٹیکشن ہے. اور ہاں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ انتقال ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے، اگر آپ لوگ مکے گئے ہیں تو وہ جو جنت معلیٰ ہے نا، اس کے لیے یہ روایت ہے کہ یہی وہ شعب ابی طالب کا درہ تھا. اور ایک ہلکی روایت ہے جو کہ اس طرف ہے کہ یہ جو مروہ کی دائنے ہاتھ کے اوپر جو رسول اللہ کی برتھ پلیس ہے، جو اب مکتب بن چکا ہے، اسی سے پیچھے کی طرف جائیے جہاں پر بسیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک پہاڑی جو کٹ کر ٹنل بنا لی گئی ہے، اس کو شعب علی کے نام دیا گیا ہے. ایک روایت ہے کہ یہ تھی وہ شعب ابی طالب جو اب شعب علی ہے، لیکن جو قوی ہے وہ وہی ہے کہ جو مسجد جن کے پاس وہ جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ جنت معلیٰ کے نام سے بھی مشہور ہے، جہاں جس کے دامن میں رسول اللہ کے اجداد دفن ہیں. کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے 3 سال گزارے ہیں. اس جگہ رہنا اللہ اکبر آسان نہیں تھا. بی بی خدیجہ نے کس انداز سے نصرت کی وہاں پر. فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے وہاں چلی گئی ہیں، خود تو چلی گئی ہیں، آپ نے ان کا بھتیجا ہے جو کہ خدیجہ نے مال وہاں چھوڑا ہے، اور بھتیجا کیا کام کرتا ہے؟ غلے کا انتظام کرتا ہے، ایک اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کی کچھ اشیاء اور ضروریات زندگی کا سامان رات کی تاریکی میں لا کر سمت کو شعب ابی طالب کی طرف کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں حضرت ابو طالب منتظر ہوتے ہیں اس کے کہ جب وہ اونٹنی یا اونٹ پہنچ جاتا ہے تو وہ سامان لے لیا. اس طریقے سے حضرت خدیجہ کا مال کام آیا ہے. اس شعب ابی طالب میں کتنے ہی مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں ابو جہل کو شک ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے وہاں تک مال جا رہا ہے. جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہاں پہرے لگا دیے گئے. جب پہرے لگا دیے گئے تو اب یہاں پر کھانا پینا اس انداز سے نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ درخت کی چھالیں کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں. انہی پتوں میں سے کوئی بوٹی تھی کہ جو کہ زہریلی ہے، حضرت خدیجہ نے تناول فرمائی ہے، جو کہ ان کی شہادت کا سبب بنتی ہے. 1 سال، یعنی کہ جب یہاں سے یہ رہا ہوئے ہیں، اور رہا بھی کیسے ہوئے ہیں واقعہ طویل ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. جب رہا ہو گئے اور واپس یہاں مکے آ گئے تو 3 سال کے بعد واپس آئے ہیں، تو چند مہینے یعنی کہ بالکل چند ہفتوں کا فرق ہے. بی بی خدیجہ کا وصال ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے. یہ وہ 2 بازو تھے رسول اللہ کے، یہ وہ 2 کردار تھے حجت زمان کے. I repeat my words, I'm changing this word. حجت زمان، حجت زمان جو زمانے پر حجت ہے، رسول اللہ زمانے پر حجت ہیں. ان کے 2 قوی بازو، ایک خدیجہ اور ایک ابو طالب، جب دنیا سے چلے گئے تو اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. رونے کا سال ہے. کون سا سال ہے؟ رونے کا سال، غم کا سال ہے. پورا سال غم کا ہے. کیوں؟ اتنے قوی بازو چلے گئے. اور یہاں حضرت ابو طالب نے پردہ فرمایا ہے، پھر آپ مکے میں ٹھہر نہیں سکے. یہ دیکھیے، میں تو میں فیکچول ہسٹری بیان کر رہا ہوں، میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ یہاں حضرت ابو طالب کا وصال ہوا اور وہاں پھر آپ مکے میں رہ نہیں سکے. گویا اب تک جو مکے میں رہ رہے تھے، کس نے آپ کو پناہ دی ہوئی تھی؟ وہ پناہ چلی گئی ہے. آپ کو حکم ہوا ہجرت کر جاؤ، تو آپ نے پھر ہجرت کی. اللہ اکبر. کس قدر آپ کی شخصیت سے سوء استفادہ ہے کہ وہ شخصیت، جب ہم نے حدیث کی کتابوں کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کے جو 2.5 سال کے ہیں ان سے روایت لی ہے، 2 سال کے بچے سے روایت لے لی.
وہ کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا روایت لے رہے ہیں اس وقت کی کہ جب یہ صاحب کافر تھے، مسلمان بعد میں ہوئے کئی سال کے بعد، جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت عالم کفر میں تھے، ان سے تو روایت لے لی، نہیں لی تو مجھے بتائیے کتنی روایتیں ہیں جو کہ ابو طالب سے لی ہیں؟ 40 سال جس نے پالا ہو اس سے کوئی روایت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی مکی زندگی 13 سال ہے، مدینہ کی زندگی 10 سال ہے۔ مکے کی زندگی زیادہ ہے یا مدینہ کی؟ روایات زیادہ کہاں ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ لیکن جب ہم حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو بس 5 سے 10 صفحے جو ہیں وہ رسول اللہ کی مکی زندگی کے ہیں، اس کے بعد کتابوں پہ کتابیں مدینہ کی زندگی پر۔ کیوں؟ کوئی ملا نہیں جس سے روایت مل جائے۔ چلیے چھوڑیے وہ تو دوسری شخصیات ہیں، خود مولا علی سے کتنی روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں، یعنی وہ کہ جو کہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا أَرَى نُورَ الْوَحِيِّ وَأَشَمَّ الرِّيَ الرِّسَالَةِ، میں ہر دور میں رسول اللہ کے ساتھ حرا میں رہا ہوں، میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، رسالت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے قرآن بعد میں نازل ہو رہا ہے، انہیں بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی وحی کے نور کو دیکھتا تھا، رسالت کی خوشبو سونگھ رہا تھا، لیکن روایت نہیں لی تو ان سے نہیں لی۔ یہاں تک کہ ستم ایسا ہے کہ جب محدث مجبور ہو گئے کہ اگر علی کو راستے سے ہٹاتے ہیں تو پھر سلسلہ حدیث رسول اللہ تک نہیں پہنچ رہا، تو وہاں پر نام لیا گیا کہ ابو زینب نے فرمایا۔ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک بندے کا نام چاہیے درمیان میں اور راوی ہیں حضرت علی، تو کہا ابو زینب، عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ابو زینب کون۔ اس طریقے یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بہرحال مزید فرماتے ہیں رسول اللہ کہ آپ نے جس انداز سے، عملی انداز سے رسول اللہ کی پرورش اور کفالت اور محافظت فرمائی، وہ اس لیے کہ رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور رسول اللہ کو وہ ماحول دیا کہ آپ کھل کر تبلیغ کر سکیں۔ چنانچہ اسلام سے قبل حضرت ابو طالب اور آپ کے اجداد کی، اگرچہ میں نے اپنے گفتگو کے شروع میں ہی کہا ہے کہ میں کوئی ایمان وغیرہ ثابت نہیں کروں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ثابت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو یہ سوال کروں گا کہ جب آپ نماز ختم کر رہے ہیں اور تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات آپ نے پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ نے حضرت محمد کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، دونوں کے تذکرے کو الگ نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ ان کی آل کا تذکرہ بھی کیا ہے، یعنی کہ یہ ابراہیم اور ان کی آل، یہ رسول اللہ اور ان کی آل۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ آپ نے کس کو کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ Who is this آل ابراہیم؟ Who are they? Who are they? آل ابراہیم کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے رسول اللہ، تو رسول اللہ کا تذکرہ تو الگ سے کیا ہے آپ نے کہ یہ رسول اللہ، یہ محمد ہیں، یہ ان کی آل ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ ان کی آل ہے۔ تو مجھے یہ بتلاؤ کہ محمد اور ان کی آل سمجھ میں آ گیا، یہ ابراہیم اور محمد کے درمیان میں ابراہیم کی آل کون سی ہے جس پر تم درود بھیج رہے ہو؟ یہ کون سی آل ہے؟ یہ کوئی امت ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعا بھی کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی ومن ذریتنا امتا مسلمین لک۔
ہمیں اپنا مسلمان قرار دے اور میری ذریت میں سے ایک امت کو اپنا مسلمان رکھ. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. تو حضرت ابراہیم اور رسول اللہ کے درمیان میں وہ امت کون سی ہے جسے حضرت ابراہیم نے دعا دی ہے کہ اسے مسلمان رکھ؟ جس امت پر تم نماز میں درود بھیج رہے ہو، ذرا درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. تو فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ روایات عرض کروں گا کہ عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ پروردگار تمہیں سلام کہلواتا ہے، میں نے جہنم کو حرام کیا ہے اس صلب پر جس سے تم آنے اور اس وطن پر جس سے تم آئے اور اس وطن پر جس نے تم کو حمل کیا اور اس آغوش پر جس نے تمہاری پرورش کی. یعنی کہ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جہنم کو حرام کیا ہے اس صلب پر جس سے تم آئے اور اس بطن پر جس نے تم کو حمل کیا اور اس آغوش پر جس نے تمہاری پرورش کی. صلب عبد المطلب کا ہے، بطن حضرت آمنہ بنت وہب کا ہے اور آغوش عبد مناف یعنی حضرت ابو طالب کی ہے. لیکن وہ تاریخ جو کہ تاریخ اسلام کہلائی، جو کہ درہم اور دینار کھا کھا کر جو تاریخ لکھی گئی، اس تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جناب وہ جہنم میں ہوں گے اور ٹخنوں تک جہنم میں ہوں گے. اللہ نے ان کے احسانات کا بدلہ یوں دیا ہے کہ جہنم میں رکھا ہے لیکن ٹخنوں تک ہیں، لیکن اس کی آگ ایسی ہے کہ دماغ ان کا کھول رہا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ جس نے اپنی پوری عمر رسول اللہ کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت میں صرف کر دی، اس کے احسانات کا بدلہ کون دے رہا ہے؟ وہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے، وہ یہ بدلہ دے رہا ہے کہ ہم جہنم میں رکھے ہوئے ہیں لیکن دماغ ان کا کھول رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ تاریخ کہاں سے چل رہی ہے. اگر طاغوت کے قلم سے تاریخ لکھی جائے گی تو یہی لکھی جائے گی، اور اگر اسی نوٹس قرآن سے اگر پوچھو گے تو وہ بتلائے گا کہ تمہیں ابو طالب کون ابو طالب ہیں. تو یہاں دوسری روایت جناب امیر خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ روایت کون کر رہا ہے؟ اسبغ بن نباتہ. بہت بڑا نام ہے، بہت کاش اسبغ بن نباتہ میں بچوں کو خاص یہ نام یاد دلا دوں کہ اپنے آپ کو مولا کے اصحاب کے اندر تلاش کرو کہ آج میں 1443 ہجری میں امام زمان کے زمانے میں ہوں. اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو میرا نام کیا ہوتا؟ میرا نام اسبغ ہوتا، میرا نام کمیل ہوتا، میرا نام مسلم ہوتا، میرا نام میسم ہوتا. کیا ہوتا؟ یہ تلاش کرو. آج کا میسم، آج کا اسبغ، آج کا علی بن محزیار کون؟ امام زمان کے لیے. تو یہ کردار، پھر وہی بات کردار پر آ گئی. یعنی اسبغ بن نباتہ جو کہ بہت قریب ہیں مولا علی علیہ السلام سے، روایت فرما رہے ہیں کہ قال سمعت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا حاشم ولا عبد مناف صنما قد قیل له فما كانوا يعبدون قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به. یہ پوری روایت جو کہ جناب امیر نے بحر الانوار کے اندر 15ویں جلد کے اندر یہ والی روایت جو ہے وہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ بخدا میرے والد میرے جد عبد المطلب اور ہاشم عبد مناف نے کبھی بت پرستی نہیں کی. جناب امیر نے اس کے اوپر رشک کیا ہے
یہ رشک کر رہے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہوں گا سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. یہ رشک ہے کہ میرے اجداد کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا ہے. ارے وہ تو میرے اجداد کا چہرہ تھا. خود میرے چہرے کے بارے میں مسلمانوں کی کتابوں میں جا کے دیکھو، کرم اللہ وجہہ لکھا ہے. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے. کیوں؟ ان کا چہرہ وہ ہے جو کبھی بت کے آگے نہیں جھکا ہے. تو یہ نہ کہنا کہ 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے. 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر، کیا مطلب؟ 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے. اچھا، ایمان لے کر آنا 2 مطلب میں ہے. کوئی بچہ پوچھ لے کہ پہلے ایمان لے کر آئے. ایمان لانا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایمان لانا تو یہ ہے کہ حالت کفر میں ہوں اور ایمان لے آؤں، اس کو بھی ایمان لانا کہتے ہیں. اور ایک ایمان لانا یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کر رہا ہوں، اب تک کر رہا تھا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اب آپ کی شریعت پہ عمل کروں گا. تو ایک شریعت سے دوسری شریعت کی طرف آ جانا یہ بھی ایمان کہلائے گا. اب آپ کی شریعت پر ایمان لایا ہوں، یعنی اس سے پہلے ابراہیمی تھا، اب محمدی ہو رہا ہوں. تو اس اعتبار سے آپ نے جو ایمان کا سلسلہ ہے وہ مولا رشک فرما رہے ہیں کہ ہمارے جبین کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی ہے. بس اسی ذریعے سے ایک اور روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور پھر اجازت چاہوں گا. کہا حضرت ابو طالب کے پاس چند لوگ آئے اور اب حضرت ابو طالب پیچھے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے. بہت توجہ رہے، جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کی پرورش کر رہے ہیں کہ میرے کام آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ قریش، وہ کفار جو تھے نا، وہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے کر آئے. کہا کہ اس کو ہمیں دے دو، تم یہ لے لو، اور بہت دیکھو حسین، بہت جمیل اور بہت قوی، اور یہ تمہیں بہت کام آئے گا، اس کی پرورش کرو، اسے ہمیں دے دو، اسے تو ہم قتل کریں گے. کہا کہ قد جئناک، اب یہ جو روایت ہے کہتی ہے کہ قد جئناک بفتح قریش جمالا ونسبا ونحادا وشعراء ادنعفو فیکون لک نصرہ ومیراثہ. وہ کہتے ہیں کہ مختصر کروں کہ یہ جو ہم تمہارے لیے کر آئے ہیں یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا، تمہارے لیے میراث قرار پائے گا، تمہارے لیے آگے تمہارا نام بھی چلے گا، اور یہ تمہارا جو ہے وہ تمہارا وسیع قرار پائے گا. اس کو تم رکھ لو اور اسے ہمیں دے دو، اسے ہم قتل کریں گے. تو حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تمہارے بچے کو پالوں اور اپنے بچے کو قتل کر دوں. یہ دیکھیں، تمہارے بچے کو پالوں، بات بچے کے پالنے کی نہیں ہے، بات تو اس ذمہ داری کی ہے جو میرے گردن پر ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے تو چنانچہ جو تحفظ حضرت ابو طالب نے حجت زمان کو دیا ہے، یعنی کسی نظام کے لیے، نہ کہ فقط احکام کے لیے، نظام کے لیے، وہ تاریخ میں الگ باب ہے. چونکہ وقت نہیں ہے لیکن بیان کروں، جائیے تاریخ اسلام میں ہی جائیے. یاد ہے نا یمن کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ وہ زمزم جسے آج آپ پی رہے ہیں، بھر بھر کے لے کر آتے ہیں، اس نے تو اس کا نام نشان مٹا دیا تھا، چھپا دیا تھا. زمزم حجر اسود اٹھا کے لے گیا. زمزم چھپ چکا تھا، نہیں معلوم کہاں ہے. کیا کیا؟ کہا حضرت عبد المطلب، تاریخ میں لکھا ہے، حضرت عبد المطلب رات میں خواب دیکھتے ہیں اور ان کو ایک جگہ دکھائی جاتی ہے. صبح اٹھے، کس کو بلایا؟ اپنے بیٹے تو بہت سے ہیں لیکن بلایا کس کو؟ ابو طالب ادھر آؤ، کدال اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ. اب وہ لکھ رہے ہیں کہ زمین کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں. جیسے یہ ایک جگہ پہنچے، کہا بیٹا اس جگہ کدال مارو. وہاں حضرت ابو طالب نے کھودنا شروع کیا، چشمہ واضح ہو گیا اور اب جاری ہو گیا. تو یہ دوسرا احسان ہے اس وقت کہ جب زمزم پی رہے ہو تو دیکھ لینا کس نے اس کا دوبارہ احیا کیا ہے. جب حضرت ابو طالب کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو اس میں جملہ ہے کہ آپ نے زمزم کا احیا کر دیا ہے. چلیں دوسری بات کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ جو صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کر رہے ہو، یہ جو کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہو، یہ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7. کس نے بتایا تمہیں کہ 7 چکر ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے
یا کسی اور نے؟ اسلام کے دو طرح کے احکامات ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ اساسی ہیں اور ایک اجرائی ہیں۔ اساسی، اجرائی۔ اساسی وہ کہ جو کہ بنائے ہیں، ابھی بنائے ہیں، اجرائی جس کو جاری کیا گیا ہے، تھے انہی کو جاری رکھا ہے۔ یہ 7 چکر کا معاملہ اساسی نہیں، اجرائی ہے، یعنی رسول اللہ نے جاری رکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس وقت کون تھا کہ جو یہ بیان کر رہا ہو کہ چکر تو لگانے ہیں، 7 چکر لگانا، صحیح کرنی ہے 7 چکر کرنا؟ کون ہے بتانے والا؟ آپ کے اجداد حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، جو آج حج کے مناسک انجام دیے جا رہے ہیں۔ کس نے ان کی چکروں کا تعین کیا ہے؟ اجداد حضرت رسول اللہ نے۔ تم ان کے لیے کہتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اللہ اکبر! کس قدر سوء استفادہ ہے ان کی شخصیات کا۔ تو چنانچہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرت ابو طالب نے اپنے کردار کے ذریعے سے، بردباری کے ذریعے سے وہ کام انجام دیا کہ جس سے یہ تبلیغ، یہ پیغام توحید دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ بس آج 1443 ہجری میں خاص ضرورت ہے کردار ابو طالبی کو اپنانا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے حجت زمان کا دفاع کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے میں روز اپنے حجت زمان سے یہ عہد کروں گا کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، اگر میں مر بھی گیا تو میں اپنی تربت سے اس عالم میں بیدار ہو جاؤں گا کہ کفنی شاہرن سیفی مجردن وقناتی ملبیعن، کہ میرا کفن کھینچا ہوا ہوگا، نیزہ میرا بلند ہوگا اور تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے اجازت لے لوں، اگر سماعت بیدار ہیں، کہاں سے اٹھے ہیں آپ؟ قبر سے۔ کیا لے کر اٹھے ہیں؟ نیزہ لے کر اٹھے ہیں، تلوار لے کر اٹھے ہیں۔ یہ وادی حسین میں جب دفنایا تھا تو قبر میں نیزہ اور تلوار رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ تو تم جب اٹھے ہو تو کفنی شاہرن تو سمجھ میں آ گیا، کفن کھچا ہوا ہے، بالکل اسٹریٹ، الرٹ ہوں میں بالکل۔ اس الرٹ حالت کے اندر ہاتھ میں کیا ہے؟ نیزہ ہے، تلوار ہے، ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار۔ ارے مجاہد کے ہاتھ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال سے وار کو روکتے ہو، تلوار سے وار کرتے ہو۔ تمہارے دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، تمہارے دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ نیزہ دور سے وار کرتا ہے، تلوار قریب سے وار کرتی ہے۔ یعنی میں اپنا حصہ اس طریقے سے آپ کی تحریک میں ڈالوں گا کہ آپ کے دشمن پر دور سے بھی وار کروں گا، قریب سے بھی وار کروں گا۔ نیزہ علامت ہے دور سے وار کرنے کی، تلوار علامت ہے قریب سے وار کرنے کی۔ میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ۔ میرا سوال ذہن میں آیا، ڈھال کدھر ہے؟ ارے ڈھال کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھو، تم خود کون ہو؟ تم خود ڈھال بن کر کھڑے ہو اپنے امام زمان کے سامنے، کہ کون ہے جو میرے امام زمان پر حملہ تو کر کے دکھائے۔ میں قریب سے بھی حملہ کروں گا، دور سے بھی حملہ کروں گا۔ یعنی مکتب امامت کا دفاع کرتے کرتے جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ میرا عمل مجسم ہو کر تلوار اور نیزے کی صورت میں میرے ہاتھ میں علامت بن کے رہے گا۔ جب تک زندہ تھا امامت کا دفاع کر رہا تھا، نظام کا دفاع کر رہا تھا۔ حضرت ابو طالب کا اس نظام کی پروٹیکشن کا رزلٹ اور ثمرہ یہ ہے کہ آج دین اپنی پوری تابانی کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ آج کردار ابو طالبی اگر اپنائیں گے تو پھر وہ فرزند زہرا جو کہ پردہ غیب میں ہے، وہ یقیناً پردہ غیب چاک کر کے ظہور فرما جائیں گے۔ پروردگار بھی انہیں اذن ظہور عنایت فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے حفاظت کے لیے ابو طالبی کردار کا انتخاب کیا ہے۔ آج اگر ابو طالبی کردار ہو جائے، پروردگار اپنے اس بقیت اللہ کو جسے اس نے بچایا ہوا ہے، وہ پھر معاشرے میں ظاہر کر دے گا کہ میرے بقیت اللہ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، حفاظت کرنے کے لیے یہ موجود ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مجھے اپنے امام زمان کے لیے
کردار ابو طالبی کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جتنے مومنین اس درس کو سن رہے ہیں پروردگار ان کی اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔